کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جہاں دنیا کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کو کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب سنیے ادھر کو آپ، اللہ رب العزت سبحان اللہ۔ دولہے صاحب یہی ہیں، میں نے پہچان لیا دور سے ہی، سلام کر رہا ہے، انہوں نے سمجھ لیا کہ میں دولہا بن چکا ہوں، بارات میری نکل چکی ہے۔ ہاں ناظم بھائی توجہ ہے آپ کی؟ جی اب سنیے آپ، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، مرد عورتوں کا لباس ہیں اور عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ لباس سمجھتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ لباس یونیفارم جو کپڑا پہنا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لباس ہیں۔ مطلب یہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک چیز کا جوڑا بنایا ہے، یعنی جب تک حوا پیدا نہیں ہوئی حضرت آدم کا دل ہی نہیں لگا، اور اللہ نے حوا کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا دل لگنے لگا۔ تو مطلب عورت مرد کی محتاج، مرد عورت کا محتاج، اپنے آپ میں کوئی کمپلیٹ مکمل نہیں ہے۔ اب سنو رب فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورتیں مردوں کا لباس ہیں، مرد عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ مطلب یہ ہے لباس وہ ہوتا ہے جو انسان پہنتا ہے، کپڑے کو، یونیفارم کو، ڈریس کو لباس کہا جاتا ہے۔ اب لباس پہنا کیوں جاتا ہے؟ لباس پہننے کا ریزن کیا ہے؟ لباس پہنتے کیوں ہیں؟ اس کا ایک ریزن تو یہ ہے، لباس ہم اس لیے پہنتے ہیں تاکہ ہمارا بدن چھپ جائے، لباس ہم اس لیے پہنتے ہیں تاکہ ہماری شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے، لباس ہم اس لیے پہنتے ہیں تاکہ ہماری تن کی پردہ پوشی ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے، اب جب قرآن نے کہا ہے عورتیں مردوں کا لباس ہے، مرد عورتوں کا لباس ہے، اور لباس اس لیے پہنتے ہیں تاکہ انسان کا بدن چھپ جائے۔ اب اگر ہم اس روح سے اس آیت کو لیں تو مطلب یہ ہوگا انسان جس طرح سے کپڑا پہننے کے بعد انسان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، بدن کی پردہ پوشی ہوتی ہے، بدن چھپتا ہے، انسان جب تو رشتے کے بندھن میں بن جائے، تب تو ازدواجی زندگی میں منسلک ہو جائے، جب تو شادی کے بندھن میں بن جائے، جب تو نکاح کے بندھن میں بن جائے، تو تیرا معاملہ یہ ہونا چاہیے جس طرح سے ایک لباس بدن کو چھپاتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا تو عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ تو جس طریقے سے کپڑا پہننے کے بعد شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ فرمانا چاہتا ہے انسان جب تو نکاح کے بندھن میں بن گیا تو ہونا یہ چاہیے کہ تیری نکاحوں کی بھی حفاظت ہو جائے، تو عورت کے لیے حفاظت بن جائے اور عورت تیرے لیے حفاظت بن جائے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضور مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ منظری زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ آپ کے؟ ہاں مجھے جگائیے آپ، میں آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ مجھے جگانے کی کوشش کریں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کا؟ ایک تو مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ لباس پہننے کا دوسرا مطلب ہوتا ہے تجمل۔ لباس پہننے کا دوسرا مطلب ہوتا ہے بیوٹی۔ انسان اپنے آپ کو ہینڈسم دکھانے کے لیے کپڑا پہنتا ہے، انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے کپڑا پہنتا ہے۔ ارے بھائی آپ برانڈز پہنتے ہو، آپ برانڈز پہنتے ہو، لیدر شوز پہنتے ہو، بلیک بیری کے آپ کوٹ پہنتے ہو، پہنتے کیوں ہو؟ اس لیے انسان خوبصورت دکھے، ہینڈسم دکھے، انسان کی بیوٹی میں زیادتی ہو جائے، انسان کی خوبصورتی میں کثرت ہو جائے، اس لیے انسان کپڑا پہنتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر لباس انسان کی طبیعت کے مطابق ہو، اگر لباس انسان کی چاہت کے مطابق ہو، اگر لباس انسان کی مزاج کے مطابق ہو، تو پھر لباس پہننے میں مزہ آتا ہے، لباس کو اپنے تن سے لگانے میں مزہ آتا ہے۔ اگر طبیعت کے مطابق لباس نہیں ہے
तो फिर इंसान उसको पहनता नहीं है, अगर पहन लेता है तो जल्दी से उतारने की कोशिश करता है। समझ रहे हो ना मैं जो तुमको बताना चाह रहा हूँ? कुरान की आयत की मैं तफसीर तुम्हें सुनाना चाह रहा हूँ। इंसान अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए लिबास पहनता है। जब हम इस माने से इस आयत को लेते हैं, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, इंसान सुन सुन, औरतें तेरे लिए लिबास है, मर्द औरतों के लिए लिबास है। तो जिस तरह से कपड़े पहनने के बाद इंसान खूबसूरत दिखता है, ऐसे ही इंसान जब तू रिश्ते के बंधन में बन जाए, तब तू निकाह के बंधन में बन जाए, तू जब अजवाजी जिंदगी में मुंसलिक हो जाए, तो मतलब यह है जिस तरीके से लिबास पहनने के बाद में इंसान की खूबसूरती में ज्यादती होती है, जब तेरा निकाह हो जाए तो फिर तेरे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, तेरे घर में फसाद नहीं होना चाहिए, तेरे घर में सब सितम नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस तरीके से लिबास पहनने के बाद इंसान की खूबसूरती में ज्यादती होती है, ऐसे ही शादी करने के बाद घरों में लड़ाई झगड़े नहीं, बल्कि घर जन्नत का गहवारा बन जाना चाहिए। अरे भाई नारा लगा दो कोई, हमारे बुजुर्ग नारा लगाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं नारा लगा रहा था। माशाअल्लाह, हमारे कारी मुअज्जम साहब हमारे साथ हैं तो फिर हमें क्या गम है। हमारे बुजुर्ग अगर साथ में हो जाएं तो फिर क्या गम होता है। समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ समझ। तो इंसान आप समझे, दोनों का कनेक्शन समझे। कनेक्शन क्या है? देखिए, शादी चंद वजूहात से की जाती है, खूबसूरती की वजह से, माल की वजह से, हसब और नसब की वजह से। लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं रिश्तेदारी में फौकियत दो दीनदारी की वजह से। किसकी वजह से? दीनदारी की वजह से। आज हम गरीबी में अपनी बेटी को नहीं दे सकते, हम तो गांव के प्रधान जी, हमारी नाक कट जाएगी। हम तो इलाके के विधायक जी हैं, हमारी तो इंसल्ट हो जाएगी। हम गरीबी में अपनी बेटी को नहीं दे सकते। हमें लड़का भी हैंडसम, हमें जमीन भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, इमारत भी चाहिए। लड़की देखने आए तो अल्लाह तेरी पनाह नाखून तक देखे जा रहे हैं, कहीं नाखून में गड़बड़ तो नहीं है। चला के भी दिखाया जा रहा है, बोल के भी दिखाया जा रहा है। लड़की कुरान पढ़ी हुई है या नहीं है? और जो कहते हैं कि नहीं है तो फिर उसका रिश्ता आसानी से नहीं होता था। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इंसाफ के साथ, लड़का देखना चाहते हो, कितने लोग हैं ये पूछा होगा कि लड़का कुरान पढ़ा हुआ है या नहीं है? बताइए। लड़की का रिश्ता देखने जाओ, कुरान पढ़ी हुई है या नहीं है? और लड़के का देखने जाओ तो मतलब नहीं कुरान पढ़ा हुआ हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। ये बताओ जमीन कितनी है? बताइए, आप मेरा साथ दें, हम उससे इत्तिफाक करें। जमीन कितनी है ये बताओ। साहब इतनी है, बिठाला बाइक पे आओ, जंगल ही चलते हैं, दिखा के लाएं, कहने से क्या होता है? दिखाई कौन सी? ये तहद नजर सब अपनी है, उसको कौन से कोई क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के कागज देखने, रजिस्ट्री देखनी है, सब अपनी है। एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूं, अरे जिस रिश्ते की बुनियाद तुम झूठ पर रख रहे हो, झूठ पर, और फिर उम्मीद करो खैर की, फिर उम्मीद करो भलाई की। आका इरशाद फरमाते हैं झूठ बुराइयों की जड़ है, जड़। बिचौलिया ऐसा डालो जो झूठ पे झूठ बोले, एक की 10 बनाए। इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, हम रिश्ता कर रहे हैं अपनी बेटी का, जमीन को देखकर कर रहे हैं, बिल्डिंग को देखकर कर रहे हैं, इमारत को देखकर कर रहे हैं, बैंक बैलेंस को देखकर कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, आका ने इरशाद फरमाया अपनी बेटियों के रिश्ते तुम इमारत या जमीन देख के मत करो, बल्कि अगर बेटियों के रिश्ते करने हैं तो ईमानदारी देख के करो। वाह वाह, बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत
रसालत हुजूर मुफ्ती अफरोज मियां साहब क़िबला मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह। आज हमारी नाक कट जाएगी। क्या समझते हो कि नाक तुम्हारी बची हुई है? अरे नाक बची हुई नहीं है। नमाज नहीं पढ़ते हो तो समझ लो नाक पहले ही कट गई है। रोजा नहीं रखते हो तो समझ लो नाक पहले ही कट गई है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो समझ लो नाक पहले ही कट गई है। अगर शराब की हड्डियों पे नजर आ रहे हो तो समझ लो नाक पहले ही कट गई है। अगर सूदबाजी है तो समझ लो नाक कट चुकी है। अगर अय्याशी है तो समझ लो नाक कट चुकी है। अगर बेहयाई है तो समझ लो नाक कट चुकी है। अगर इमामों की बुराई है तो समझ लो नाक कट चुकी है। अगर चौराहों पे बैठ के दूसरी माँ बहनों की चुगली खोर करी है तो समझ लो नाक कट चुकी है। अगर चौराहों पे बैठ के दूसरों का हिसाब लगाया है तो समझ लो नाक कट चुकी है। अल्लाह अल्लाह, आज हम सोचते हैं गरीबी में हम अपनी बेटी को दे देंगे, हमारी नाक कट जाएगी, हमारा तो सिस्टम खत्म हो जाएगा, हमारी तो इंसल्ट हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, और मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं। ए आका, आप तो सारी कायनात के लिए, आप तो एक नमूना है, एक आइडियल है। आपने हर एक तरह से जिंदगी के जीने का सलीका हमें दिया है। ए आका, ये बताओ, आपकी भी तो बेटियां हैं, आपने रिश्तों में क्या देखा है? अल्लाह अल्लाह, तारीख में आता है हजरत अली मुस्तफा की बारगाह में आए, अर्ज करते ही या रसूल अल्लाह, मुझे आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए मैं आया हूँ, आपकी बेटी फातिमा से निकाह करना चाहता हूँ। जब मेरे मुस्तफा ने सुना तो आका ने इरशाद फरमाया, अली ये बताओ, मेरी बेटी से शादी करने के लिए तुम्हारे पास है क्या? अरे मचल के बोलो, बेदारी लाइए, बेदारी लाइए, है क्या? अल्लाह अल्लाह, हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप तो गैब का नबी है, या रसूल अल्लाह, आपके टुकड़ों पे मैं पला हूँ, या रसूल अल्लाह, आपके कदमों पे मैंने परवरिश पाई है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली से मुस्तफा ने फरमाया, बताओ तुम्हारे पास मेरी बेटी फातिमा ज़हरा, कोई आम बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी नहीं, आज की बेटी नहीं, अल्लाह अल्लाह, वो फातिमा ज़हरा जिनके कदमों के निशान आसमान के चांद सूरज ने न देखे हो, वो फातिमा ज़हरा, अल्लाह अल्लाह, जिनके बालों की सियाही आज तक आसमान के चांदो सूरज ने न देखी हो, वो फातिमा ज़हरा जो हसनैन करीमैन की वालिदा है, जो अली मुर्तजा की ज़ौजा है, वो फातिमा जिनके बाबा सारी कायनात के मालिक है। अल्लाह अल्लाह, उस फातिमा का हाथ मांगने के लिए आए हैं जो सारी कायनात में सबसे अफजल है, वो फातिमा जिन्होंने गरीबी भी देखी है, जिन्होंने अपने बाबा जान के जब लोग जुल्म करते थे, मेरे मुस्तफा जब नमाज पढ़ते थे, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा की जब नमाज पढ़ते थे सजदे में आका जाते थे, ये जालिम काफिर आते थे, मेरे मुस्तफा की पीठ पर ऊंट की ओजड़ियां डाल के जाते थे। हजरत फातिमा ज़हरा नन्हे नन्हे कदमों से जाती थी और अपने बाबा जान की पीठ से उस ओजड़ी को हटाती थी, तब मेरे मुस्तफा सजदे से सर उठाते थे। वो फातिमा का हाथ मांगने के लिए अली आज आए हैं दरबार मुस्तफा में। आका ने पूछ लिया, मेरी बेटी कोई आम चीज नहीं है, मेरी बेटी तो अनमोल है। ए अली सुनो सुना, फातिमा बिदतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरा सुकून है, फातिमा मेरा करार है, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक है। ये बताओ तुम्हारे पास फातिमा से निकाह करने के लिए है क्या? अल्लाह अल्लाह, अब अली का जवाब सुनो, अली का जवाब। मौला अली मुश्किल कुशा, शेरे खुदा, हैदरे कर्रार, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, ए आका आप तो गैब का नबी है, या रसूल अल्लाह आप तो जानते हैं मेरे पास सिर्फ तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं, या रसूल अल्लाह मेरे पास अपना मकान नहीं है, मकान नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इमारतें रिश्तों में देखने वालों तवज्जो करो, जमीन पर तवज्जो देने वाले तवज्जो करो। अल्लाह अल्लाह कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पास अपना मकान नहीं है, अल्लाह अल्लाह मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास एयर कंडीशन गाड़ियां नहीं है। आका ने फरमाया क्या है? अली कहते हैं या रसूल अल्लाह तीन चीजें हैं, एक सिरा है, एक तलवार है, एक घोड़ा है। अल्लाह अल्लाह, ये अली की जरूरत के लिए नहीं है, ये तो दीन की जरूरत के लिए है, ये तो जिहाद के लिए है। अल्लाह अल्लाह, अब सुनो, हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह सिर्फ तीन चीजें हैं, एक सिरा है, एक तलवार है, एक घोड़ा है। वो भी अली के लिए नहीं है, घोड़ा कमाने के लिए नहीं है, घोड़ा कमाने के कमाई करके खाने के लिए नहीं है, सिर्फ जिहाद के लिए है। तलवार है तो जिहाद के लिए है, सिरा है तो जिहाद के लिए है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने जब इतना सुना, आका ने इरशाद फरमाया, आका मुस्कुरा गए और फरमाया अली मुबारक हो, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी भी यही है। मचल के बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की
مرضی بھی یہی ہے۔ اللہ اللہ، اب میرے مصطفیٰ نے علی کے پاس کیا دیکھا تھا؟ بینک بیلنس نہیں دیکھا تھا، پراپرٹی نہیں دیکھی تھی، زمین نہیں دیکھی تھی، عمارت نہیں دیکھی تھی، بلڈنگ نہیں دیکھی تھی، دیکھی کیا تھی؟ آقا نے فرمایا اے علی تمہارے پاس مکان نہیں ہے تو کیا ہوا، تمہارے پاس کرامت تو ہے، تمہارے پاس معرفت تو ہے، تمہارے پاس حقانیت تو ہے۔ اے علی اگر دنیاوی سامان تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ علی تم وہ ہو جو دنیا کے بھی سردار ہو اور جنت کے بھی سردار ہو۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضور مفتی افروز میاں صاحب قبلہ منظری زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میرے آقا نے فاطمہ زہرا کا نکاح کر دیا، ایسا نکاح کہیں لا سکتے ہیں؟ کوئی دنیا میں ایسا نکاح ہے؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی طرح کوئی نکاح، حضرت علی کی طرح کوئی نکاح کوئی نہیں۔ جہیز کتنا دیا مصطفیٰ نے؟ بروایت مختلف بہت تھوڑا سا۔ کیوں؟ مصطفیٰ غریب تھے؟ مصطفیٰ غریب ہیں؟ وہ مصطفیٰ تو ساری کائنات کے مالک ہیں، مصطفیٰ تو ساری کائنات کو کھلاتے ہیں، غریب نہیں پھر دیا کیوں نہیں؟ ابھی آقا فرماتے ہیں اگر میں پہاڑوں کی جانب اشارہ کروں سونا چاندی کے بن کے میرے ساتھ چلے۔ غریب نہیں مصطفیٰ، پھر دیا کیوں نہیں؟ میں بتاتا ہوں دیا کیوں نہیں، اس لیے نہیں دیا میرے مصطفیٰ کو معلوم تھا میری امت میں کچھ غریب بھی ہوں گے۔ ایک غریب جب تجھے اپنی بے بسی یاد آئے، تیری بستی میں امیر بھی ہو، پردھان جی اور سمیدار پروپوٹر بھی، پراپرٹی کرنے والے بھی ہو، بلڈر بھی ہو، جب وہ اپنی بیٹیوں کو کوئی ڈسٹر دے رہا ہو، کوئی اسکارپیو دے رہا ہو، کوئی بولیرو دے رہا ہو، کوئی سوئفٹ ڈیزائر دے رہا ہو، تو یہ میرے غریب امتی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے بسی پر اپنے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا نے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے اپنے غریب امت کو یہ پیغام دیا ہے جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو دینے کے لیے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیٹی فاطمہ کے نکاح کو دیکھ لینا، سنت بھی ادا ہو جائے گی، تیری بیٹی گھر سے ودا بھی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آقا نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کو ودا کیا تو لیسن پڑھایا، کچھ سبق پڑھایا تھا، وہ سبق آپ سنیں۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا توجہ دیں۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بیٹی اپنے شوہر علی کے گھر جا تو رہی ہو، میں تم سے حشر میں اس حال میں ملوں کہ تمہارے شوہر علی تم سے راضی ہو، تمہارے شوہر علی۔ اور دوسری بات یہ بیٹی کبھی بھی علی سے کوئی فرمائش مت کرنا، علی سے کوئی فرمائش مت کرنا۔ یہ وصیت کی مصطفیٰ نے جاتے وقت، ودا کرتے وقت۔ جب ہم اپنی بہن بیٹیوں کو ودا کرتے ہیں تو ہماری کیا وصیت ہوتی ہے، ہمارا کیا لیسن ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ ماں الگ چڑھا رہی ہے، غلام نہیں بننا ہے، یہاں سے جا کے سسرال میں اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، اینٹ سے اینٹ۔ ساس کو بھی کئی چیزیں دی ہیں سونے کی، سسر کو بھی ایک گاڑی الگ سے دینی پڑی ہے، نندوں کو بھی سونے کے رنگیں گئی ہیں۔ تیرا باپ نے زمین بیچ کے تیری ودائی کر رہا ہے، اس کا بال بک چکا ہے، بہت ڈیمانڈ بڑی مشکل سے پوری کی ہے، وہاں پہ جا کے ملکہ بن کے رہنا ہے، ملکہ بن کے۔ اے میری ماں تو الگ چڑھا رہی ہے، باپ اپنی بیٹی کو الگ چڑھا رہا ہے، بہن اپنی بہن کو الگ چڑھا رہی ہے۔ یہی بیٹی جب سسرال میں جاتی ہے تو پھر یہ بیٹی بن کر نہیں جاتی ہے، یہ تو ایک شہزادی اور ملکہ بن کر جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں وہی فطور رہتا ہے۔ ہمارے پاس اکثر شکایتیں ایسی ہیں،
حضرات کیا کریں، ہمارے گھر میں جو بہو آئی ہے وہ تو چارپائی سے اٹھتی نہیں ہے، پورا دن موبائل چلاتی رہتی ہے، کھانے کا اس کو پتہ نہیں ہے، برتن صاف ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں اس کو پتہ نہیں ہے، گھر میں جھاڑو لگنی ہے یا نہیں لگنی ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے پہلے تو نے ڈیمانڈ کی ہے، اس ڈیمانڈ کے مطابق تجھے مال دیا گیا ہے، پھر اس کی ماں نے اس کو چڑھا کر بھیجا ہے۔ اللہ اللہ، اے میری ماں تو اپنی بیٹی کو چڑھا کر بھیج رہی ہے، تو یہ سمجھ رہی ہے اپنی بیٹی سے محبت کر رہی ہے، نہیں نہیں، یہ محبت کا انداز نہیں ہے، یہ محبت کا پہلو نہیں ہے۔ جب تو اپنی بیٹی کو چڑھا کر بھیجتی ہے تو پھر ہوتا یہ ہے بیٹا جو شوہر ہوتا ہے وہ بیچ میں پسنا شروع ہو جاتا ہے، ماں کی سنے، بہنوں کی سنے یا بیوی کی سنے، اللہ اللہ کس کی سائیڈ میں لے۔ اگر بیوی کو کچھ کہے تو بیوی ناراض ہے، اگر ماں کو کچھ کہے تو ماں ناراض ہے، اگر بہنوں پہ توجہ نہ دے تو بہنیں الگ ناراض ہیں۔ اللہ اللہ، یہ شوہر پریشان ہو جاتا ہے، یہ عورتوں کے چکر میں گر جاتا ہے، کچھ دن ایسے سسٹم چلتا رہتا ہے، کچھ دنوں بعد آپس میں انبن ہوتی ہے، تو میں ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اس کے بعد طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اس کے بعد ڈیورس کا معاملہ آ جاتا ہے۔ جب ڈیورس ہو جاتی ہے پھر تم کچہریاں جاتے ہو، پھر تم چوکیاں جاتے ہو، پھر تم تھانوں کے چکر لگاتے ہو، پھر تم عدالت کے چکر لگاتے ہو۔ اے میری ماں، اے میرے باپ، میں تجھ سے کہنا چاہوں گا اگر اپنی بیٹیوں کے گھر بنانے ہیں تو انہیں ایسا لیسن مت پڑھاؤ، بلکہ وہ پڑھاؤ جو میرے نبی نے پڑھایا ہے، بلکہ وہ سکھاؤ جو میرے نبی نے سکھایا ہے۔ بیٹی تو اپنی سسرال تو جا رہی ہے لیکن کبھی اپنے شوہر سے کوئی فرمائش مت کرنا، اپنے شوہر سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اے میری بیٹی تو اپنی سسرال جا تو رہی ہے، ساس کو ساس نہیں بلکہ میری طرح ماں کا درجہ دینا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضور مفتی افروز میاں صاحب قبلہ منظری، زندہ آباد زندہ آباد، سبحان اللہ۔ لیکن سسٹم ہی بیکار۔ شادی سے پہلے لڑکے کی فیور میں ہمیشہ ماں ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ اگر 500 روپے کما رہا ہے، گھر میں 200 روپے دے رہا ہے، باپ پوچھ لے بھائی 300 کہاں جا رہے ہیں، تو ماں ایک دم کھڑی ہوتی ہے، اجی ہر وقت حساب ہی لیتے رہو، بچہ بڑا ہو گیا اٹھا دیے ہوں گے، مجھے بتاؤ یہ بات ہے یا نہیں؟ اور شادی ہو جائے، یہی بیٹا 500 کماتا ہے، 400 دے رہا ہے اور 100 روپے بچا رہا ہے، پھر اس ماں کو نیند نہیں آتی ہے، نہ خوش ہوتی ہے، نہ بیٹے کے باپ کو سونے دیتی ہے۔ جس دن سے گھر میں آئی ہے کچھ دے ہی نہ رہا کما کے۔ مجھے بتاؤ اگر جھوٹ ہو تو، اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، جو معاملات ہمارے پاس آتے ہیں اس کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی ناظم بھائی سنیں، کام آئے گی بات جی، اس کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، 400 دیتا ہے، 500 کماتا ہے۔ جو ماں شادی سے پہلے بچے کے، بیٹے کے ہمیشہ فیور میں تھی، آج وہی کھڑی ہو گئی سامنے مقابلے کے لیے، اتنی پریشان، کبھی ادھر بیٹھے کبھی ادھر بیٹھے، محلے میں گئی، کچھ عورتیں بھی اس چکر میں ہو، کوئی بات آئے، بس کوئی بات آئے، کیسا چل رہا تمہارے گھر کا معاملہ، کیسا چل؟ ارے کیا بتاؤں، تجھے ہی بتا رہی ہوں، بتائیے مت۔ اور یہ بات کہتی تو سمجھ لو پوری بستی میں یہ ہو گئی، جو یہ کہا کہ کسی کو بتائیے مت، وہ چھوڑتا کسی کو نہیں ہے بتانے سے، سب کو بتا نہیں ہے، آج تک نیوز سے بھی زیادہ تیز کام کرتا ہے وہ، ہاں بتانا کسی کو نہیں کہ ارے کیا بتائیں، بڑا معاملہ خراب ہے، کچھ سن ہی نہیں رہا، جب سے شادی ہوئی ہے بہو آئی ہے اسی میں لگا ہوا، دیکھ ہی نہیں رہا ماں کو، تو وہ بھی تاک میں بیٹھی تھی، کہہ تو صحیح رہی ہو، میں نے بھی مغرب کے بعد میں کالی پولوتھین میں کچھ لاتا ہوا تو دیکھا، لگا دی آگ۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ توجہ دیں، فکر بدل گئی، فکر، تھوٹ بدل گئی، تھوٹ، سوچ بدل گئی، سوچ۔ جو بیٹا شادی سے پہلے سب سے قریبی تھا، آج گھر میں بیٹی آ گئی، بہو آ گئی، تو یہ دور کیسے ہو رہا ہے؟ 80% میری نظر میں ساسوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، میری نظر میں، اپنا اوپینین میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی نظر میں کیا ہے، سب ایسی نہیں ہوتی، لیکن 80% ساسوں کی غلطی ہوتی ہے۔ سنو کیسے؟ وہی بیٹا جو شادی سے پہلے سب سے اچھا،
شادی سے پہلے بچے کو مار دے، چھوٹے بہن بھائیوں کو مار دو، اگر چھوٹے بہن بھائی شکایت لے کے پہنچے تو نے کوئی غلطی کری ہوگی اس لیے تمہارا بڑے نے، اور شادی کے بعد تم گھور کے دیکھ بھی لیو، جب سے آئیے دیکھ تھوڑی رہا کسی کو، ارے بھائی بات ہے نہیں ہے ایسی، جب سے آئی ہے گھر میں دیکھ تھوڑی رہا کسی کو، اسی میں لگا پڑا، نہ بہن بھائی اس کو نظر آ رہے ہیں۔ انسان کی سوچ بدل گئی، ایک دستر پہ کھانے لگے میاں بی بی تو بہن الگ کر رہی ہے، چھن گیا بھائی، ماں الگ کر رہی ہے، چھن گیا چھن گیا چھن گیا۔ اللہ اللہ، یہ کون سا کلچر ہم اپنے گھروں میں لے آئے ہیں، یہ کون سا پیغام ہم نے اپنے گھروں میں لے آئے ہیں۔ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک دسترخوان پہ اگر میاں بی بی کھانے بیٹھ جائیں تو ماں الگ پریشان ہے، بہن الگ پریشان ہے کہ ہمارا تو بھائی چھن گیا، ہمارا تو بیٹا چھن گیا۔ اے میری ماں، میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، جب تو اپنی بیٹے اور بہو کو ایک دسترخوان پہ کھاتے ہوئے دیکھے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ہونا تو یہ چاہیے جلدی سے وضو بنا لے، مصلی بچھا دے اور اپنے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھ لے اور رب کی بارگاہ میں دعا کر، مولا جس طریقے سے آج میرے بیٹے اور اس کی دلہن میں محبت ہے، جب تک یہ زندہ رہے ان میں اسی طرح محبت قائم رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ لیکن الگ ہی دماغ بنا لیا، چھن گیا چھن گیا۔ ایک بات یاد رکھو، مگر میں پوری رات تقریر کرتا رہوں، آپ پوری تقریر سنتے رہو، سجدوں میں مر جاؤ، حرم میں مر جاؤ، ماں باپ راضی نہیں ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ جی، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ سے ہٹو گے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، جی، نہ سجدہ قبول ہے، پوری زندگی حج کرتے رہیو، چاہے 60 نہیں 100 حج کر لیو، کوئی حج قبول نہیں ہوگا جب تک ماں باپ راضی نہیں ہے۔ بے شک، ہاں، خود تو 5-5 ہزار کے کپڑے پہننے آئے اور باپ کے پاس وہی پھٹی پرانی چادر ہے 20 سال پرانی، اپنے آپ کو گاؤں کا بادشاہ سمجھتا ہے۔ ارے جن ماں باپ نے تمہارے لیے محنت و مشقت کر کے تمہیں بڑا کیا ہے، آج انہیں اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا، رسول اللہ راضی ہو جائے گا۔ بے شک، ہم نے بڑا عجیب سا ماحول بنا لیا ہے، بڑا عجیب سا ماحول ہے ہمارے یہاں پر۔ ہمارے یہاں پر براتیں آتی ہیں، نوجوان ہماری لڑکیاں ہماری بہنیں صاحب گیٹ پہ کھڑی ہو گئی، ان کے ہاتھوں میں پھول کے تشت ہیں۔ ہم نے پوچھا میری بہن یہ کیا ہے؟ کہ ہمیں دولہا کا سواگت کرنا ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ مجھے بتاؤ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور پوری شادی میں سروے کر لو، ہماری کتنی ماں بہنوں پہ کپڑے پورے ہوتے ہیں؟ کتنی نکال دیں گے آپ پوری شادی میں سے؟ کتنی ماں بہنیں ایسی ہوں گی جن کے بال پردے کے اندر ہوں گے؟ لیکن جب مہندی یہاں تک لگ رہی ہے تو کپڑے پورے کہاں کو پہنے جائیں گے؟ جب بالوں پہ ڈائی ہو رہی ہے تو اس پہ دوپٹہ کیوں بندھے گا بھائی؟ جب 10-10 ہزار روپے بیوٹی پارلر میں دیے جا رہے ہیں تو کسی مقصد کے لیے تو دیے جا رہے ہوں گے نا۔ اللہ اکبر۔ باپ بھی موجود، شوہر بھی موجود، بیٹا بھی موجود، اور وہی بہن بیٹی گیٹ پہ کھڑی ہے ایک نامحرم کے، غیر محرم کے استقبال کے لیے۔ اس کے ساتھ دولہا کے ساتھی بھی ہیں، اس کے ساتھ اور براتیے بھی ہیں، اس کے ساتھ لوفر بھی ہیں، اس کے ساتھ بے حیا بھی ہیں، اور ہماری ماں بہنیں، ہماری بیٹیاں تشتوں میں پھول لے کر، گلاب کے پھول ہیں ان پر برسانے کے لیے کھڑی ہے۔ میرا بھائی بھی وہاں موجود ہے، میرا باپ بھی وہاں موجود ہے، نہ باپ کو دکھتا ہے، نہ بھائی کو دکھتا ہے، نہ بیٹے کو دکھتا ہے۔ ارے تم کس کلچر میں جی رہے ہو؟ جب معاملہ خراب ہوتا ہے پھر پریشان ہوتے ہو۔ حضرت اس نے ہماری بیٹی کو کروا دیا، حضرت اس نے ہماری بہن کا دماغ پھروا دیا۔ ابے کسی نے دماغ نہیں پھروایا ہے، کسی نے بہن بیٹی کو نہیں کروایا ہے۔ سب سے بڑا وجہ اور ریزن یہ ہے کہ تم بے حیا بن چکے ہو، تمہاری حمیت مر چکی ہے۔ اللہ اللہ، جب تم بہن کو دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھے، جب تو اپنی بیٹی کو دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھے، اس کے ہاتھ میں پھولوں کو تشت ہو، پھر تیرا ضمیر کیوں نہیں جاگتا ہے؟ پھر تیری ضمیر میں جھنجھلاہٹ پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تیری حمیت کہاں مر جاتی ہے؟ تیری حیا کہاں مر جاتی ہے؟ اللہ اللہ، کیا مصطفیٰ نے تمہیں یہی پڑھایا ہے؟ کیا مصطفیٰ نے یہی پڑھایا ہے؟ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا، ارے یہ بے حیائی کے کارنامے چھوڑو۔ اگر تمہیں فالو کرنا ہے تو تسلیمہ نسرین آوارہ کو تب تم فالو
فالو مت کرو, کسی ہیروئن کو فالو مت کرو, ممبئی کے کلچر کو فالو مت کرو. اگر فالو کرنا ہے تو فاطمہ زہرا کو فالو کرو, اگر فالو کرنا ہے تو رابعہ بصریہ کو فالو کرو. یہ ہمارے یہاں کا کلچر ہے. یہ آدھے آدھے کپڑے ہمارے گھروں میں کہاں سے گئے, یہ بالوں میں ڈائیاں ہمارے گھروں میں کہاں سے گئی. کیا ہماری جس بہن بیٹی نے سنبھل نہیں دیکھا وہ ممبئی کے اسکولوں میں کیسے پڑھنے چلی جائے گی؟ یہ کلچر تو وہیں کا ہے نا, یہ کلچر تو آکسفورڈ یونیورسٹیوں کا ہے نا. پھر ہمارے گھروں میں یہ کلچر کہاں سے آ گیا؟ یہ ہمارے گھروں میں آدھے آدھے کپڑے کہاں سے آ گئے؟ آستینیں یہ مچھردانی کی کہاں سے آ گئی؟ مجھے بتائیے آپ, یہ کہاں سے آ گئی؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بالوں میں طرح طرح کے کلر جیسے راجستھانی بکرا, یہ کہاں سے آ گیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ہاتھوں میں کڑے کہاں سے آ گئے؟ یہ گلے میں گولڈ کی چین مرد کے کیسے آ گئی؟ ہماری بہن بیٹی کیا آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں؟ کیا ممبئی گھومنے کے لیے گئی ہیں؟ پھر یہ کلچر کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا ایک ریزن صرف یہ ہے, یہ کلچر صرف ٹی وی اور موبائلوں کے ذریعے آیا ہے. ہم نے پاکستانی سیریل کے نام پر, چاہے وہ کون سی بھی فلم ہو, چاہے کوئی سی وہ سیریل ہو, بے حیائی سے پاک نہیں ہوتا ہے. اس میں صرف یہی سکھایا جاتا ہے, اگر اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو, اپنے گھروں میں اگر تم اچھائیوں کو عام کرنا چاہتے ہو, ان تمام خرافاتوں کو ختم کرو. اگر پڑھانا ہے تو فاطمہ زہرا کی سیرت کو پڑھا. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت حضور مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ منظری, زندہ آباد زندہ آباد. ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ. سمجھتے ہو تم اسلام بڑی آسانی سے آ گیا ہے؟ بڑی آسانی سے آیا اسلام, بڑی مشکل سے آیا ہم تک. اسلام کی ہسٹری تو پڑھو یار, بڑی مشکل سے آیا اسلام ہم تک. اللہ اکبر کبیرہ, بڑی مشکل سے آیا ہے اسلام. بڑی محنت کی ہے صحابہ نے, مجھے مصطفیٰ نے بڑی محنت کی ہے اس اسلام کو یہاں تک پہنچانے میں. اللہ اکبر کبیرہ. جب صرف 6 مسلمان تھے نا, 6 مسلمان, اور ساری دنیا مسلمانوں کی دشمن, صرف 6 مسلمان. اس وقت ایک خاتون آگے بڑھی اسلام قبول کرنے کے لیے, جن کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. یہ 7ویں مسلمان ہیں. کتنے نمبر کی؟ اور اس وقت مسلمان ہونا کوئی عام بات نہیں تھی. ایسا تھا جیسے شہادت گاہ میں اپنے سر کو رکھ دینا. اللہ اللہ, یہ حضرت سمیہ نبی پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئیں. ان کے بیٹے, ان کے شوہر بھی ایمان لے آئے, ان کے بیٹے عمار بھی ایمان لے آئے, ان کے شوہر یاسر بھی ایمان لے آئے. جب کافروں کو پتہ چلا نا سمیہ ایمان لے آئی ہے, اللہ اللہ, میٹنگ ہو گئی. میٹنگ اسلام کو ختم کرنے کے لیے, اسلام کو مٹانے کے لیے میٹنگ قائم کی گئی. اور جب میٹنگ قائم کی گئی, اس کے بعد ابو جہل حضرت سمیہ کو ملتا ہے اور کہتا ہے, ہم نے سنا ہے تم نبی پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہو. کہا ابو جہل, تو نے صحیح سنا ہے. آج تھوڑی سی پریشانی ہو جائے, نام بدل دیتے ہو. تیرے پہ داڑھی, حضرت کاروبار کرتے ہیں وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں. ابے اسلام چھپاتے ہو, ایمان چھپاتے ہو. ایمان چھپانے کی چیز نہیں ہے. ارے ایمان تو ظاہر کر کے جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. ایمان تو انسانیت کا درس ہے. ایمان امن و امان کا پیغام ہے. ایمان. اللہ اللہ, ابو جہل نے کہا سمیہ ایمان لے آئی ہو؟ ہاں ایمان لے آئی ہوں. ابو جہل نے کہا تھا سمیہ تمہیں اس کا مطلب پتہ نہیں ہے ایمان لانے کا, نبی پہ کلمہ پڑھنے کا, تمہیں سزا معلوم نہیں ہے, تم پنشمنٹ کو نہیں جانتی ہو, کیا تمہیں پنشمنٹ دی جائے گی؟ سمیہ نے کہا تھا جو ہوگا دیکھا جائے گا, نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہوں. ابو جہل نے کہا تھا ابھی بھی وقت ہے, تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, ابھی بھی وقت ہے, تمہیں بخش دیا جائے گا, نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. اللہ اللہ, سمیہ نے کہا تھا ابو جہل اگر کسی دنیا دار کے ہاتھوں پہ بکی ہوتی تو میں اپنے
اسلام سے پھر سکتی تھی. میں دنیادار کے ہاتھوں پہ نہیں بلکہ میں تو مدینے کے تاجدار کے ہاتھوں پہ بکی ہوں. اللہ اللہ. جب سمیہ کے اس عزم و استقلال کو دیکھا, جب اس بلندی کو دیکھا, جب اس جذبات کو دیکھا, ابو جہل بکھلا گیا. اس نے کافروں کو اکٹھا کیا اور کرنے کے بعد میں کہا سمیہ کے گھر کا حصار کر لیا جائے, سمیہ کے گھر کو گھیر لیا جائے. اللہ اللہ. حضرت سمیہ کے گھر کو گھیر لیا گیا. حضرت سمیہ کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں, آپ کے شوہر کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں, آپ کے بیٹے کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں اور ان کو باہر نکال دیا گیا. ابو جہل نے کہا تھا سمیہ میں تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا, میں تمہارے گھر کو جلا دوں گا, اب بھی وقت ہے کلمہ جو تم نے پڑھا ہے اس سے منحرف ہو جاؤ. سمیہ نے کہا تھا مجھے گھر کی ضرورت نہیں. ابو جہل نے کہا تھا پھر کس کی ضرورت ہے؟ سمیہ نے کہا تھا مجھے تو مدینے والے مصطفیٰ کی ضرورت ہے. اللہ اللہ. ابو جہل نے کہا کہ سمیہ کے گھر کو جلا دیا جائے. حضرت سمیہ کے گھر کو جلا دیا گیا. ارے یہ خاتون ہے خاتون, یہ عورت ہے عورت جو 7ویں نمبر کی مسلمان ہے. اللہ اللہ. سمیہ بھی موجود, ان کے شوہر بھی موجود, ان کے بیٹے بھی موجود اور تینوں کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئی, تینوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. ابو جہل ان کو لے گیا, قید خانے میں ڈال دیا گیا. پوری رات قید خانے میں رہے. جب صبح ہوتی ہے ابو جہل نے کہا تھا سمیہ تمہارا گھر جل چکا ہے, اب بھی تم باز آ جاؤ. سمیہ نے کہا تھا کیا ملے گا؟ کہنے لگا جو تمہارا گھر جلا ہے تمہارا گھر بنوا کے دوبارہ دوں گا. سمیہ نے کہا تھا مجھے روڈوں پہ رہنا پسند ہے لیکن اپنے مصطفیٰ کا ساتھ پسند ہے, مجھے مصطفیٰ کا ایمان پسند ہے. اللہ اللہ. سمیہ کو باہر نکالا گیا, ان کے شوہر کو باہر نکالا گیا, ان کے بیٹے کو باہر نکالا گیا. تینوں کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں ہیں. اب ان کو تیز چلانے کے لیے اللہ اللہ ابو جہل نے بستی کے کچھ پاگل لڑکوں کو اکٹھا کیا جو مائنڈ سے بالکل بیکار تھے, مجنون لڑکوں کو اکٹھا کیا. جو بچے ہوتے ہیں بچے, ان کے ہاتھوں میں زنجیریں دے دی گئی, وہ زور زور سے ان کی زنجیریں کھینچتے تھے, زمینوں پہ رگڑتے رگڑتے ان کو لے جاتے تھے. اللہ اللہ. تیز چلانے کے لیے نیزے کے کچو پہ مارے جاتے تھے اور حضرت سمیہ کے بالوں کو پکڑ کر زمین پر روڈ پر گھسیٹا جاتا تھا. لیکن سمیہ کی آواز صرف ایک آواز ہوتی تھی, اللہ احد اللہ احد اللہ احد. اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد اس کے رسول ہے. اللہ اللہ. سمیہ پر اتنے ظلم کیے گئے. کچھ دور چلنے کے بعد میں ابو جہل نے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کیا. وہ لوگ حضرت سمیہ پر جھپٹا مارتے ہیں. حضرت سمیہ کو نیچے گرا دیا گیا. اللہ اللہ. کوئی ان کے پیر کو کھینچتا ہے, کوئی ان کے بالوں کو کھینچتا ہے, کوئی ان کے ہاتھ کو کھینچتا ہے. اللہ اللہ. کچھ لوگوں نے پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دی, کچھ لوگوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے, کچھ لوگ کچھ عورتیں ارد گرد آ گئی, انہوں نے پانی بہانا شروع کر دیا. یہ ظلم ہو کیوں رہا ہے؟ یہ عذاب سمیہ پہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیا خطا تھی؟ کیا سمیہ نے چوری کی ہے؟ کیا سمیہ نے کسی کا قتل کیا ہے؟ کوئی خطا نہیں تھی, صرف یہ تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی تھی. اے لوگوں, آج دنیا کہتی ہے عورت بہت کمزور ہے, آج دنیا کہتی ہے عورت جذباتی ہوتی ہے, عورت ایموشنل ہوتی ہے, آج دنیا کہتی ہے مرد کے مقابلے میں عورت ہار جاتی ہے, مرد کی طرح کٹی امتحان میں عورت پاس نہیں ہو سکتی. آج دنیا کہتی ہے عورت نازک ہوتی ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. عورت ایموشنل ہوتی ہوگی, عورت نازک ہوتی ہوگی, مگر وہ ہوتی ہوگی جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتی ہو, جو ممبئی کی یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہو, جس نے ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بنایا ہو, وہ کمزور ہوتی ہوگی. لیکن جس نے نبی کی سیرت کا پڑھا ہو, جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا, جس کا دل عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن گیا ہو, وہ عورت کمزور نہیں ہوتی ہے بلکہ طاقتوروں کو اپنے قدموں میں گرا دیتی ہے. اللہ اللہ. یہ سمیہ ہے سمیہ. آج لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے. اللہ اللہ. لیکن جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے, جس نے نبی کی سیرت کا پڑھا ہو, جس کا دل عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن چکا ہو, وہ عورت کمزور نہیں ہوتی ہے. وہ تو بڑے بڑے طاقتوروں کو جھکا دیتی ہے. اللہ اللہ. وہ تو بڑے بڑے اسٹرانگ اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں. وہ جانتی ہے اگر میں جھک گئی تو اسلام جھک جائے گا. وہ جانتی ہے اگر میں بک گئی تو میرا اسلام بک جائے گا. وہ جانتی ہے اگر میں بک
آئی تو میرا اسلام بدنام ہو جائے گا. اللہ اللہ، عورت کمزور نہیں ہے. اللہ اللہ، یہ خاتون حضرت سمیہ جو 7ویں نمبر کی ایمان لانے والی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی چلتا رہا چلتا رہا. ایک دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. سمیہ پہ ظلم ہو رہا تھا. سمیہ نے جب مصطفیٰ کو دیکھا تو بابا سے بلند کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اس کے رسول ہے رسول ہے. ابو جہل نے کہا تھا اے سمیہ تجھ پر ظلم ہو رہا ہے، اے سمیہ تجھے کھانے کو نہیں دیا جا رہا ہے، اے سمیہ تیرے ہونٹ پانی سے خشک ہو چکے ہیں، تیرے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اب بھی تو کس کا نام لے رہی ہے. ابو جہل سے سمیہ نے کہا تھا جو مزہ مجھے نام نبی لینے میں آتا ہے وہ مزہ مجھے کسی چیز میں نہیں آتا ہے. جب میرے مصطفیٰ نے سمیہ کی اس حالت کو دیکھا، حضرت سمیہ کی اس حالت کو دیکھا، مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہے. ارے مصطفیٰ روتے ہیں پورا خطہ ہوتا ہے. مصطفیٰ روتے ہیں ساری کائنات روتی ہے. مصطفیٰ روتے ہیں تو جنت کی حور روتی ہے. مصطفیٰ روتے ہیں تو آسمان کے چاند و سورج روتے ہیں. جب مصطفیٰ نے سمیہ کو دیکھا، ان کے ایمان کو دیکھا تو آقا نے ارشاد فرمایا آل یاسر صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے جنت. اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت دلواؤں گا. اللہ اللہ. سمیہ خوش ہو گئی، مسکرانے لگی. ابو جہل نے کہا سمیہ اتنا ظلم ہو گیا ہے، تم تو عورت ہو، تم تو خاتون ہو. سنا ہے عورتیں اپنا ایمان بیچ دیتی ہے، سنا ہے عورتیں نازک ہوتی ہے، وہ امتحان سے ہار جاتی ہے. اللہ اللہ. سمیہ نے کہا تھا ابو جہل سن لے، مجھے جو نبی کے عشق میں مزہ ہے وہ مجھے دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں ہے. میں نبی کی دیوانی ہو چکی ہوں، میں نبی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہوں. اللہ اللہ. یہی تک محدود نہیں ہے. حضرت سمیہ کو تپتے ہوئے ریت پر لے جایا گیا. عرب کا تپتا ہوا ریت، جو لوگ عرب میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کتنی گرمی، تپش اور تپتا ہوا ریت. دور دور تک پانی نہیں، کوئی پیڑ نہیں. اللہ اللہ. وہاں حضرت سمیہ کو لٹا دیا گیا. جتنی گرمی، اتنی گرماہٹ، اتنی حرارت. یہی تک محدود نہیں ہے. لوہے کو پگھلا کے نا حضرت سمیہ کے جسم میں گلمیخیں گاڑی گئی. اللہ اللہ. لوہے کو پگھلانے کے بعد میں حضرت سمیہ کے جسم پر لگایا جاتا تھا. یہ خاتون ہے خاتون. اسی طرح سے روز سون کے پہاڑ ڈالے جاتے ہیں حضرت سمیہ. لیکن حضرت سمیہ کے زمان پہ ایک ہی چیز جاری ہے، اگر مجھے محبت ہے تو اپنے نبی سے ہے، اگر چاہت ہے تو نبی کی ہے. مجھے دنیا کی ضرورت نہیں، مجھے تو میرے نبی کی ضرورت ہے، مجھے تو میرے آقا کی ضرورت ہے. ایک دن حضرت سمیہ گھر کو جا رہی تھی. ابو جہل مل گیا راستے میں اور کہنے لگا اے سمیہ اب بھی باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. اللہ اللہ. سمیہ نے کہا تھا نہیں نہیں، دنیا دار کے ہاتھوں پہ بکی ہوتی تو میں سودا کر لیتی، میں تو مدینے کے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ بکی ہوں. اللہ اللہ. کلمہ پڑھ کے سنایا. ابو جہل نے کہا تھا سمیہ میں تمہارے تن کو، تمہارے سر کو تن سے جدا کر دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا. حضرت سمیہ نے کہا تھا مجھے مرنا منظور ہے، مجھے اللہ کی راہ میں شہید ہونا قبول ہے. اللہ اللہ. جب اس جذبات کو سنا، حضرت سمیہ کے ایمان کو سنا، ابو جہل نے نیزہ نکالا. نیزہ نکالنے کے بعد میں حضرت سمیہ کے تن پہ چلایا اور حضرت سمیہ کے تن سے سر کو جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی کی شہادت ہوئی ہے تو وہ ایک خاتون کی شہادت ہوئی ہے، اس کا نام حضرت سمیہ ہے. لیکن یاد رکھو آج بھی سمیہ کا خون پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے اے امت محمدیہ اگر نبی کے دین کے خاطر تمہیں مال دینا پڑے تو مال دے دینا، اگر نبی کے دین کے خاطر چاہو حشمت دینی پڑے دے دینا، اگر نبی کے دین کے خاطر تمہیں اپنی جانیں دینی پڑے تو جان دے دینا، لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہ دینا. اور سمیہ نے وہی کہا تھا جو بریلی کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بابا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضور مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ منظری زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. یہ ہے اسلام. اللہ اللہ.
اتنے میں آپ کے شوہر کو لایا گیا، آپ کے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے عمار دوڑتے دوڑتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ شہید ہو چکے ہیں، میری ماں شہید ہو چکی ہے، ان ظالموں نے میرے ماں باپ کو شہید کر دیا ہے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا آل یاسر صبر کرو صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ غزوہ بدر ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل تم تو سید الوادی کہلاتے تھے، تم تو اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ کہلواتے تھے، آج کیسے اوندے پڑے ہو؟ بولتا کیوں نہیں ہے ابو جہل؟ تیری زبان کیوں نہیں چلتی ہے؟ تیری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی ہیں؟ تیرے ہاتھ کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے عمار کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا عمار سنو، تمہارے ماں باپ کا بدلہ اللہ نے لے لیا ہے، اس سے انتقام لے لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمار کے ہاتھ کو پکڑ کے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں سنو، عمار سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، جو عمار سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ اللہ، اگر تم اپنی ہسٹری کو قائم رکھنا چاہتے ہو، اگر تم بھی انہی صحابہ کے فالوورز ہو تو دنیا والوں کو بتا دو، ان کی سیرت پر عمل کرو، ہم تمہارے غلام نہیں، ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔